اگر آپ اس علاقے کی طرف غور کریں، یہاں سے ویسے ہمارا روٹ مسجد قباء کی طرف چل پڑا ہے، انشاءاللہ اب یہ بھی 5 منٹ میں مسجد قباء پہنچ جائے گی گاڑی، جہاں پر تمام حاجی جا کے نفل ادا کریں گے۔ چلتے چلتے رستے میں کچھ اور جو معلوماتی چیزیں آتی جا رہی ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں معلومات دیتا چلوں۔ یہ مسجد بلال ہے، مسجد بلال، اور اس کے آس پاس جتنی جو دکانیں ہیں ان کو سوق بلال یعنی بلال مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی جگہ پہلے میدان ہوا کرتا تھا اور یہاں پر مدینے کا ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ آج موجودہ وقتوں میں اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ دکانیں اس طرف ہیں۔ مسجد بلال یہ صرف حضرت بلال کے نام پر بنائی گئی ایک تاریخی مسجد ہے، اس کا پرانی سابقہ تاریخ سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے۔ یہ مسجد جو بنائی ہے یہ عرب کی حکومت نے بنائی ہے۔ وہ جو پیچھے مسجدیں آپ نے دیکھی ہیں وہ صحابہ کرام کے دور سے چلتی آ رہی ہیں۔ اس زمانے میں مسجدیں تعمیر نہیں ہوتی تھی، مسجدوں کی حد بندی کی جاتی تھی کہ یہ جی مسجد ہے تو باقاعدہ اس کی ایک حد بندی کر دی جاتی تھی۔ ترکی کی حکومت نے وہ مسجدوں کو باقاعدہ ایک شکل دی، اور ترکی کے بعد جب عرب کی حکومت آئی تو انہوں نے ان مسجدوں کو تھوڑا سا ترمیم کر کے ان کو قائم کر دیا۔ یہ مسجد مکمل طور پر ہی عرب کی حکومت نے بنائی، اس وجہ سے کہ وہ جو پیچھے آپ نے 5 مساجد دیکھی ہیں وہ مسجدیں مکمل طور پر بند رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی نمازیں، اپنی عبادتیں مسجد نبوی میں جا کے ادا کرتے ہیں، تو ان مسجدوں کو صرف تاریخی مقام کے طور پر قائم رکھا ہوا ہے۔ لیکن میں حاجیوں کو یہ مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ آپ کو بے شک وہ مسجدیں بند ملے، آپ ان مسجدوں کے باہر بھی نفل ادا کر سکتے ہیں۔ وہ جگہ جسے میدان مصلی کہا جاتا ہے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء الراشدین نے عبادتیں کی ہیں، آپ وہاں باہر بھی اپنے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ ہر مسجد کے باہر آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد بلال یہ کھلی رہتی ہے، یہ نماز سے 10-15 منٹ پہلے کھولی جاتی ہے، جب لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسجد اس لیے بنائی کہ یہ جو آس پاس کی دکانوں کے لوگ ہیں، جو یہاں بستی کے لوگ ہیں، کئی لوگ مسجد نبوی میں نہیں پہنچ پاتے تھے، تو یہاں پر ان کی سہولت کے لیے عرب کی حکومت نے ایک مسجد بنائی۔ تو تاریخ کو انہوں نے دیکھا اور تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسجد کا نام مسجد بلال کے نام سے منسوب کر دیا۔ آس پاس جتنی دکانیں ہیں، جتنی مارکیٹیں ہیں، وہ سب حضرت بلال کے نام سے منسوب ہیں۔ حضرت بلال کے نام سے اس لیے منسوب کر دی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر مدینے کا ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا اور حضرت بلال اس بازار میں اجوا کھجوروں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق حبشی نسل سے تھا، رنگ میں کافی گہرے کالے تھے اور مدینہ میں وہ اجوا کھجوروں کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں تھے تو ایک یہودی کے پاس وہ غلام تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب غلاموں کی کوئی اہمیت نہ ہوا کرتی تھی، غلاموں کو انسان بھی نہ سمجھا جاتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی گلیوں میں نکلے، ایک گلی سے گزرے تو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے پاس جاتے ہیں، جھانک کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی غلام ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ چکی پیس رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بندے تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک غلام ہوں، میرا مالک سارا دن مجھ سے کام کرواتا ہے اور جو ساری رات مجھے آرام کے لیے ملتی ہے وہ ساری رات مجھ سے چکی پسواتا ہے۔ میں دن میں بھی کام کرتا ہوں اور ساری رات یہ چکی پیستا ہوں، اگر کسی لمحے میں سو جاؤں یا آرام کر لوں تو وہ میرا مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے اور مجھ سے اگلے دن دگنا کام کرواتا ہے۔ میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میرا جسم بھی تھکا ہوا ہے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، لیکن میں اپنے مالک کے خوف کی وجہ سے سو نہیں پا رہا اور اسی اذیت میں میں رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ اے بندے، نہ میں تجھے جانتا ہوں نہ میں تیرے مالک کو جانتا ہوں، لیکن میں تیرے لیے ایک خدمت کر سکتا ہوں، تو جا کے سو جا، میں تیری جگہ چکی پیس دیتا ہوں، تیرے مالک کو کام چاہیے، میں تیری جگہ تیرا کام کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سلا دیا، خود ان کی جگہ ساری رات ان کی خدمت کی، ان کی جگہ چکی پیسی۔ اگلی رات پھر چلے جاتے ہیں، ان کو سلا دیتے ہیں، خود ان کی جگہ ان کا کام کرتے ہیں۔ جب تیسری رات جاتے ہیں تو حضرت بلال ان کو روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے بندے، تم کون ہو جو روز رات کو میری خدمت کے لیے آ جاتے ہو؟ میں تو خود ایک غلام ہوں، نہ میرے پاس مال ہے نہ دولت ہے کہ تم کسی لالچ میں میرا کام کرتے ہو، اپنی نیند کو چھوڑ کر تم میرے آرام کا خیال کرتے ہو۔ میں تو ایک غلام ہوں، تم کون ہو اور کیوں یہ عمل کرتے ہو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ کیا تم نے سنا ہے مکہ میں کسی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے ایک شخص ہے، لوگ اس کو محمد کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں وہ نیا دین لے کر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ میں وہ محمد ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ محمد ہیں، اگر آپ وہ نبی ہیں، میں ابھی آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ جس دین کا نبی اتنا مہربان ہے وہ دین کس قدر شفیق و مہربان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا، لوگ ان کو غلام بلال کہا کرتے تھے، حضور نے سینے سے لگایا تو سیدنا بلال کہہ کر پکارا، اور پھر جب بھی ان کو پکارا سیدنا بلال کہہ کر پکارا۔ آج بھی یہاں عرب کے لوگ اگر آپ مسجد نبی میں جائیں تو یہاں جو آپ کو حبشی کالے نظر آتے جو کالے ہیں، یہ حضرت بلال کی اولاد میں سے ہے، ان کو حساوی کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہاں پر ان کو سیدی کہہ کر پکارا جاتا ہے یا سید کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ عرب کے لوگ ان لوگوں کا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ یہ حضرت بلال کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے منہ میں یہودی مالک نے کولے بھی رکھے تو انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اللہ الصمد کی تکبیریں بلند کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی میٹھی آواز عطا کی تھی کہ جب بھی وہ اذان دیتے تھے تو لوگ ان کی آواز میں گم ہو جاتے تھے، اور حضرت بلال اذان دیتے دیتے جب لفظ محمد آتا تو وہ حضور کی طرف دیکھ کر مسکراتے اور حضور ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے کہ بلال مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ محبت کا یہ تقاضا تھا کہ مدینہ میں سب سے پہلے اجوا کی تجارت حضرت بلال نے شروع کی۔ اجوا کی تجارت اس لیے کی کہ مدینہ میں سب سے پہلے اجوا کے درخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ اس زمانے میں عرب میں لال اور لمبی کھجوریں مشہور ہوا کرتی تھی، زیادہ ان کی پہچان اور ان کی ویلی ہوا کرتی تھی۔ اجوا کھجور کالے رنگ کی اور گول اور چھوٹی کھجور تھی، اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت بلال نے چند اجوا کی کھجوریں اپنی جھولی میں لگائی اور اس بازار میں جو جگہ میں نے آپ کو دکھائی مسجد بلال کی جگہ، وہاں پر میدان میں بیٹھے کھجوروں کی تجارت کر رہے تھے، کھجوروں کی بکری کے لیے بیٹھے، دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندے کی خریداری ہو رہی ہے، ہر بندہ اپنی اپنی خریداری میں مصروف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہر شخص مصروف ہے، صرف حضرت بلال ایک کونے میں مایوسی سے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتے ہیں اور مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ بلال بہت مایوس اور پریشان بیٹھے ہو، لگتا ہے تمہاری کھجوریں نہیں بکی۔ تو حضرت بلال مسکرا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بھی کالا ہوں اور میری یہ کھجوریں بھی کالی ہیں، نہ مجھے کوئی دیکھتا ہے نہ میری کھجوروں کو کوئی خریدتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اے بلال صبر کرو، ایک وقت ایسا آئے گا مدینہ میں سب سے افضل کھجور تمہاری ہوگی اور سب سے مہنگی کھجور تمہاری ہوگی۔ سبحان اللہ، آج آپ لوگوں کے سامنے ہے، آج کوئی بھی شخص اگر مدینہ میں آتا ہے مجھے نہیں لگتا وہ پہلے اجوا کے علاوہ کوئی کھجور دیکھے، اس کی کوشش ہوتی ہے پہلے اجوا کے بارے میں پوچھا جائے۔ وہ کھجور جس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں کھڑے ہو کر اس وقت اعلان کیا کہ اے لوگوں، جو کھجوریں بلال کی جھولی میں ہے ان کھجوروں میں اللہ کی طرف سے شفا ہے اور یہ کھجوریں میری پسندیدہ ہے۔ لوگوں نے یہ سنا تو دوسری کھجوروں کو چھوڑا اور حضرت بلال کی طرف دوڑ لگا دی اور کہا کہ اے بلال یہ کھجوریں ہمیں دے دو، اس کی جتنی قیمت لینی ہے وہ لے لو۔ حضرت بلال نے یہ سنا کہ یہ کھجوریں میرے نبی کی پسندیدہ ہے، انہوں نے جھولی سمیٹی اور آگے کی طرف دوڑ لگا دی کہ میں یہ کھجوریں نہیں بیچوں گا، یہ تو میرے نبی کی پسندیدہ کھجوریں ہیں، یہ میں انہی کو دوں گا۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہے۔ جس چیز نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی اس کا مقام جنت ہوا، اس کا مقام اعلیٰ درجات میں ہوا۔ حضرت بلال نے کتنی مایوسی سے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بھی کالا، میری کھجور بھی کالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کا جذبہ، ان کے تقوی کے جذبے کو دیکھا، ان کو وہ مقام بخشا کہ آج اس کالے شخص کو یہاں جتنے عرب کے گورے ہیں وہ احترام زیادہ احترام سے ملتے ہیں کہ یہ حضرت بلال کی اولاد میں سے ہے۔ آپ مسجد نبوی کے اندر چلے جائیں، اصحاب صفہ پہ حضرت بلال کے اولاد میں سے 3 سے 4 اشخاص بیٹھے رہیں گے جو مستقل نسل در نسل بیٹھتے چلے آ رہے ہیں اصحاب صفہ پہ۔ اصحاب صفہ پہ بیٹھنے والے جتنے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں یہ صحابیوں کی نسلوں میں سے اور اپنی نسلوں کو قائم رکھنے کے لیے وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج آل اولاد مدینہ میں مشہور سمجھی جاتی ہے کہ ان کی پہچان ایک واضح ہے، گزرتے جا رہے ہوں گے پتہ ہوگا یہ حضرت بلال کے اولاد میں سے، یہ حبشی نسل سے ہے۔ ان کو یہاں عربی میں حساوی کہا جاتا ہے۔ اجوا کھجور
جس کو کہا کہ نہ اس کی طرف کوئی دیکھتا ہے نہ میری طرف کوئی دیکھتا ہے، آج اجوا کھجور مدینے کی تمام کھجوروں پہ سب سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی محبت، آپ کا عمل، آپ کا تقوی سب سے آگے ہونا چاہیے. اس میں رنگ، نسل، زبان کا کوئی عمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان صحابہ کرام جیسا جذبات عطا فرمائے، ہم احسن طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکیں اور ان سے محبت کا اظہار اپنی سنتوں، ان کی سنتوں پر عمل کر کے کریں. ابھی ہم لوگ بالکل مسجد قباء کے پاس آ گئے ہیں. انشاءاللہ آخر میں آپ کو مدینہ کے اجوا کے باغات کی طرف لے کے جاؤں گا، جہاں میں آپ کو اجوا کے بارے میں انشاءاللہ اور معلومات دوں گا. ابھی بالکل مسجد